الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، معزز دوستوں اور بزرگوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ یہ دن ہم کو اور آپ کو کہاں سے ملا؟ اس دن کے بارے میں اگر ہم اور آپ غور کریں اور سوچیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ کفار عرب، مشرکین عرب اور وہ لوگ جو لوگ عرب کے اندر بسنے والے تھے انہوں کو دیکھا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ انہوں نے پورے سال کے اندر 2 دن کا انتخاب کر کے رکھا ہوا تھا اور ان 2 دنوں کے اندر وہ لہو و لعب کیا کرتے تھے، کھیل کود کا معاملہ کیا کرتے تھے اور ان 2 دنوں کے اندر شراب نوشی کیا کرتے تھے۔ ان 2 دنوں کے اندر وہ لوگ کھیل کود میں مست رہا کرتے تھے۔ تو آقائے دو جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ لوگ پورے سال کے اندر 2 دن اس طریقے کا کام کیا کرتے ہیں؟ تو صحابہ نے یہ عرض کیا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ پورے سال کے اندر 2 دن خوشیاں مناتے ہیں اور 2 دن عید کا دن یہ مانتے ہیں اور اس میں لہو و لعب کا معاملہ کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ شراب نوشی کیا کرتے ہیں، شراب کا دور چلایا کرتے ہیں، کھیل کود کا معاملہ کیا کرتے ہیں۔ تو آقائے دو جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ ہذان الیومان، اللہ رب العزت نے تم کو اس سے بہتر 2 دن عطا کیا ہے اور وہ 2 دن کون سا دن ہے؟ ایک تو عید الفطر کا دن ہے اور دوسرے عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ عید الفطر کے اندر آپ دیکھیں اور غور کریں کہ اللہ رب العزت ایک عبادت کی تکمیل کے بعد ہمیں اور آپ کو عید عطا کرتا ہے اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کا بھی موقع آپ دیکھیں کہ ایک اہم عبادت کی تکمیل کے بعد اللہ رب العزت یہ دن ہم کو اور آپ کو عطا کرتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جتنی قومیں بستی ہیں ان ساری قوموں کی جو عید ہوا کرتی ہے وہ چاہے سابقہ کسی روایات کے مطابق چلی آتی ہے یا کسی بڑے کی یاد میں منائی جاتی ہے یا کسی بڑے کی یاد میں کوئی معاملہ کیا جاتا ہے اور اس کو وہ لوگ عید کا دن کہا کرتے ہیں۔ آپ غور کریں اور سوچیں، اسلام کے اندر یہ معاملہ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر یہ معاملہ ہے کہ جب بندہ عبادات کی تکمیل کرتا ہے، جب بندہ عبادات کو پورا کرتا ہے، جب بندہ عبادات کا معاملہ پورا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو عید کا دن عطا کرتا ہے۔ آپ غور کریں اور سوچیں کہ عید الفطر کے اندر اللہ رب العزت پورے مہینے بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، پورے مہینے کے اندر
بندہ اپنے رب کو راضی کرانے کی کوشش کرتا ہے، پورے مہینے کے اندر بندہ اپنے رب کے لیے مسجد میں جا کر کے پڑا رہتا ہے، پورے مہینے کے اندر اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے وہ بندہ عبادات کا اہتمام کرتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کی تکمیل ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو عید الفطر کا دن عطا کرتا ہے، اور اس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے مغفرت کا پروانہ ان کے ہاتھوں میں دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر دیکھیے کہ ایک اہم عبادت، اللہ رب العزت کی اہم عبادت، کہ جو بندہ جہاں سے جاتا ہے اور پوری دنیا سے انسان جاتے ہیں، امت مسلمہ کے لوگ جاتے ہیں، حج بیت اللہ کرتے ہیں، اور حج بیت اللہ کی تکمیل کے بعد اللہ رب العزت یہ دن ہم کو اور آپ کو عطا کرتا ہے، اور اس کے تکمیل کے موقع پر اللہ ہم کو اور آپ کو یہ دن عطا کرتا ہے۔ ہم اور آپ غور کریں اور سوچیں تو ساری قوموں سے ہمارا اور آپ کا تہوار، ساری قوموں سے ہمارا اور آپ کا خوشی کا دن ایک الگ طریقے کا خوشی کا دن ہے۔ ساری قوموں کا خوشی کا دن اس طریقے کا خوشی کا دن ہوا کرتا ہے کہ کسی سابقہ روایات کے مطابق وہ لوگ کرتے ہیں، یا کسی بڑے کی یاد میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یا ان کے آبا و اجداد اسی طریقے سے کیا کرتے ہیں، وہ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ نبی کا جو فرمان ہوگا، نبی کی جو حدیث ہوگی، نبی کی جو بات ہوگی، ہم اس بات پر عمل کریں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے ہم کو اور آپ کو یہ بتلایا کہ اللہ رب العزت نے اس سے بہتر 2 دن تم کو عطا کیے ہیں، اور ان 2 دنوں کی تفصیل نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ وہ 2 دن کون سے دن ہیں۔ ایک دن تو عید الفطر کا دن ہے، اور دوسرا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اور عید الاضحیٰ کے بارے میں ایک مرتبہ صحابہ کرام موجود تھے، نبی علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ عید الاضحیٰ کا دن کیا ہے؟ عید الاضحیٰ کے بارے میں ہمیں بتلائیے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، قربانی کے بارے میں جب انہوں نے فرمایا کہ قربانی کیا چیز ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم نے کیا ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے ذبح کیا تھا۔ صحابہ نے یہ عرض کیا کہ قالوا فما لنا یا رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال بكل شعرۃ حسنہ، جس جانور کو تم اللہ کے راستے میں قربان کرو گے، جس جانور کو تم اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو گے اور اللہ کا نام لے کر اس جانور کو ذبح کرو گے، تو اللہ رب العزت، اللہ کے پاک رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ رب العزت تم کو نیکی عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے یہ عرض کیا کہ ہمارے پاس بال والا جانور نہیں ہوتا، قالوا فالصوف یا رسول اللہ، ہمارے پاس اون والا جانور ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال بكل شعرۃ من الصوف حسنہ، یعنی اس اون کے اندر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان سارے بالوں کے برابر تم کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ غور کرو اور سوچو تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی صرف سنت ہے؟ نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے انہوں نے مشورہ کرنا شروع کیا، اور مشورے کے وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ انی ارا فی المنام، کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے ابا جان، آپ جس کام کا حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ اس کام کو کر گزریے۔ قال یا ابت فعل ما تؤمر، جس کام کا حکم اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے اس کام کو آپ کر گزریے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب یہ ہے کہ آپ کو اس کام کا حکم ملا ہے اور آپ اس کام کو کر گزریے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے، اس نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جملہ، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ حقیقت نے یہی کہا تھا کہ میرے باپ نبی ہیں، اور نبی ہونے کے بعد اگر کسی طریقے کا کوئی خواب دیکھتا ہے تو وہ خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میرے راستے میں قربان کرو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے ابا جان، آپ مجھے رونے والا نہیں پائیں گے، آپ مجھے چلانے والا نہیں پائیں گے، آپ مجھے تان و تشنیع کرنے والا نہیں پائیں گے، بلکہ یہ فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں آپ کو تان و تشنیع نہیں کروں گا، میں آپ کو کسی طریقے کا تانا نہیں دوں گا، آپ اللہ کے حکم کو پورا کریے جو اللہ رب العزت تم سے، جس چیز کا اللہ رب العزت نے تم سے حکم کیا ہے آپ اس حکم کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قربانی اگر حکم شرعی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ واجب ہے صاحب نصاب پر، اور صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ اس کو سنت کا درجہ صرف نہ دیا جائے بلکہ اس کو واجب سمجھ کر کے اور واجب جان کر کے اس کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ فریضہ ایک اہم فریضہ ہے۔ پوری امت مسلمہ اس فریضے کو انجام دیتی ہے، لیکن ہم اور آپ یہ غور کریں اور سوچیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس فریضے کے انجام دینے کے اندر ہم اور آپ غور کرنا چاہیے ہمیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آزمائشوں میں ڈالا تھا، امتحانات میں ڈالا تھا، اور وہ آزمائشیں اور امتحانات کیسے تھے آپ غور کریں اور سوچیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی آزمائش آئی تو اللہ رب العزت نے ان کو نمرود کے دربار میں بھیج دیا، اور نمرود نے ان سے یہ سوال کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ میرے ان معبودوں کو، میرے ان معبودان باطلہ کو جن کے ہماری قوم پوجا کرتی ہے، جن کی عبادت کرتی ہے اور جن کو خدا مانتی ہے، جن کو الہ مانتی ہے، ان کا بیڑا کس نے غرق کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ ان سے پوچھئے، آپ کے وہ خدا ہیں، آپ کے وہ الہ ہیں، آپ ان کی عبادت کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ تمہارا بیڑا غرق کرنے والا کون ہے؟ تو نمرود ہکا بکا رہ گیا، اور آگے بڑھ کر کے ایک مناظرہ ہوا۔ قرآن کریم اس مناظرے کو نقل کرتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار کے اندر گئے تو سارے لوگوں نے جھک کر کے سجدہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جھکے نہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، اور اللہ رب العزت کو الہ مانا جائے گا، اور اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور اس کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ جب نمرود نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو انہوں نے ایک جواب دیا کہ میں اس رب کا سجدہ کرتا ہوں جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جو جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں، اور کہا انا احیی و امید، میں زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں، اور اپنے قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا، اور بلا کر کے جس کے حق میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کل صبح اس کو پھانسی ہوگی اس کو چھوڑ دیا، اور جس کے حق میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کل صبح اس کی رہائی ہوگی اور اس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ دیکھو میں نے بھی زندگی دیا ہے، میں نے بھی موت دیا ہے، اس لحاظ سے میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تیرے اندر طاقت و قوت موجود ہے اور تو اپنے آپ کو اللہ مانتا ہے، تو اپنے آپ کو معبود مانتا ہے، تو اسی سورج کو فَأْتِ بِهَا من المشرق، اس سورج کو تم مغرب سے نکال کر کے دکھا دے۔ اللہ کے نبی نے جب اس بات کو کہا کہ
کہ تو اگر طاقت و قوت رکھتا ہے تو اس سورج کو تو مغرب سے نکال کر کے دکھا دے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، وہ کافر ہکا بکا رہ گیا اور اس نے نکالنے سے عاجزی اختیار کیا اور وہ نکال نہیں سکا، اور اس کے بعد یہ مناظرہ ختم ہوا۔ نمرود جل کر کے یہ بات کہتا ہے کہ اس کے لیے آگ جلائی جائے اور آگ کے انگارے کے اندر اس کو ڈال دیا جائے، اس لیے کہ اگر یہ موجود رہے گا اور اگر یہ اس دنیا کے اندر رہے گا تو ہمارے معبودان باطلہ کا بیڑا غرق کر کے رہے گا۔ اگر اس دنیا کے اندر یہ موجود رہے گا تو ہمارا اس محل کی دیواروں کو یہ ہلا کر کے رہے گا۔ اگر اس دنیا کے اندر یہ رہے گا تو ہمارے معبودان باطلہ کو ختم کر کے یہ رہے گا۔ اس لیے اس نے آگ جلوائی اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈلوا دیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا تو فرشتوں کے اندر کھلبلی مچی۔ فرشتوں نے اللہ رب العزت سے یہ کہنا شروع کیا کہ اے بار الہ، آپ کا ایک بندہ اس آگ کے اندر جا رہا ہے، آپ کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب کچھ جواب نہیں دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم سے یہ کہا کہ اگر آپ یہ کہیں تو اس کے دربار کو ہم غرق کر دیں، اگر آپ کہیں تو اس کی جانوں کو سلب کرنے کے لیے فرشتے چلے آئیں گے، اگر آپ کہیں تو اس زمین کو پلٹنے کے لیے فرشتے زمین پر اتر آئیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کیا میرے رب کے حکم سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ابھی نہیں آیا ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق یعنی اللہ سے اجازت لے کر کے آئے ہیں، لیکن اللہ کا حکم نہیں آیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آپ غور کرو اور سوچو کہ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ابراہیم آگ کے اندر جا رہا ہے۔ اگر خدا کو یہی منظور ہے کہ ابراہیم آگ کے اندر جل جائے تو ابراہیم کی جان اللہ پر قربان ہے۔ اگر اللہ یہی چاہتا ہے کہ ابراہیم اس آگ کے اندر چلا جائے اور اس کا وجود ختم ہو جائے تو ابراہیم مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا، جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا، میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، جب آگ کے اندر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو ڈالا گیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو آگ کے اندر چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے اس آگ کو خطاب کر دیا، آگ کو حکم دے دیا اور یہ کہا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کو تکلیف نہ پہنچے، اتنی ٹھنڈی بھی مت ہونا کہ ٹھنڈک کی وجہ سے، ٹھنڈک کی شدت کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچ جائے، اتنی ٹھنڈی ہونا کہ ان کو کسی بھی طریقے کی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آپ غور کرو اور سوچو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے وہاں اس طریقے سے حفاظت فرمائی، اور اس کے بعد جب اس آگ سے نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا، اور دعا کے اندر جہاں کئی دعائیں کیا وہیں ایک جملہ یہ کہا کہ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے بیٹا عطا کر دیجئے۔ اس بڑھاپے کے عالم میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے بیٹا طلب کیا، اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا اور ان کو بیٹا عطا کیا اور صالح بیٹا عطا کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں عطا کیا، لیکن اس کے بعد پھر اللہ کی آزمائش آ گئی، پھر اللہ کا امتحان آ گیا کہ اپنے اس بیٹے کو لے جاؤ اور جا کر کے ایسی وادی پر چھوڑ کر کے آؤ جہاں نہ پانی موجود ہے اور جہاں نہ پانی کے ساتھ کھانے کی کوئی چیز موجود ہے اور نہ وہاں گھاس وغیرہ موجود ہے، وہاں چھوڑ کر کے چلے آئے۔ اور جب وہاں چھوڑ کر کے آئے تو آنے کے بعد حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام جب اپنے مقام پر پہنچتے ہیں تو اللہ کا ایک تیسرا حکم آ جاتا ہے اور تیسری آزمائش اور امتحان کا سلسلہ آ جاتا ہے کہ اب جاؤ اور جا کر کے اپنے بیٹے کو قربان کرو، اور کہا قربان کرو، اللہ
اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ اے رب کریم آپ نے مجھے بڑھاپے کے اندر یہ اولاد عطا کیا تھا، آپ نے مجھے بڑھاپے کے اندر دعا کے بعد یہ اولاد عطا کیا تھا، میں اس بیٹے کو کیسے قربان کروں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا حکم آ گیا، میں اس کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور چلے اور اپنے بیٹے کو لیا، اور وہاں جا کر کے انہوں نے مشورہ کیا کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ جب ان کے بیٹے نے یہ بات کہہ دیا کہ اے ابا جان میں کسی بھی طریقے کا شور اور گل کرنے والا نہیں ہوں، میں کسی بھی طریقے کو آپ کو تان و تشنیع کرنے والا نہیں ہوں، آپ اللہ کے راستے میں مجھے قربان کر دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے ثابت قدم رہنے والوں میں سے پائیں گے، میں آپ کو کسی بھی طریقے کی تکلیف پہنچانے والا نہیں ہوں گا۔ تو حضرت اسماعیل کو لے کر کے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام چلے، اور جا کر کے جب وہاں پہنچتے ہیں اس مقام پر جہاں اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا، اس مقام پر پہنچنے کے بعد حضرت اسماعیل کو لٹایا، اور حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے جب چھری چلانے کی کوشش کیا تو وہ چھری چل نہیں رہی ہے، ایک مرتبہ اور تیز کیا تو چھری چل نہیں رہی ہے، اللہ رب العزت کا حکم آ گیا، وہی دمبا جو حابیل نے پیش کیا تھا اللہ کے راستے میں، وہی دمبا جنت سے اللہ رب العزت نے اتارا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے، اور آ کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس دمبے کو نیچے رکھا، حضرت اسماعیل کو وہاں سے ہٹایا اور چھری دمبے پر چل گئی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب انہوں نے لٹایا تھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میرے آنکھ پر پٹی باندھ دیجئے، اپنے آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ اور میری نظر آپ کی نظر کے اندر پڑ جائے اور محبت پدری جوش میں آ جائے، اور آپ کو اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرنا پڑے، اور آپ کو اللہ رب العزت کسی بھی طریقے سے اس کام کو کرنے میں آپ رکے نہ اللہ کے اس حکم کو اور اللہ کے اس فرمان کو پورا کرنے میں۔ تو انہوں نے پٹی باندھا تھا، اور جب چھری چل گئی تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے یہ سوچا کہ حضرت اسماعیل ذبح ہو گئے، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت اسماعیل ذبح ہو گئے، جب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ حضرت اسماعیل ذبح ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا لا الہ الا اللہ، اور بیٹھے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ جملہ دہرایا کہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور اسی کو ہم اور آپ آج تک پڑھتے ہیں، اور اپنے گھر سے نکلنے کے وقت یہ سفید بام قوم جب اپنے گھروں سے نکلتی ہے، گلیوں اور کوچوں سے نکلتی ہے، تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اس عیدگاہ کے اندر تشریف لے آتی ہے، اور اس گاہ کے اندر نماز ادا کرتی ہے۔ نماز کے ادا کرنے کے بعد عید الاضحیٰ کے اندر اسی قربانی کے فریضے کو انجام دینے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قربانی یہ ہمارا اور آپ کا ایک اہم فریضہ ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کی یاد ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ صرف قربانی حضرت ابراہیم کے زمانے سے شروع ہوئی، تو قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھے، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر۔ حابیل اور قابیل نے بھی قربانی پیش کیا تھا، اور قربانی پیش کرنے میں حابیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور حضرت آدم نبینا علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی پیش کیا تھا، یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے نہیں شروع ہوئی، بلکہ حضرت آدم کے زمانے سے شروع ہوئی ہے۔ اور قربانی ایک اہم فریضہ
بڑا ہے. ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ دل کو کھول کر کے قربانی کرنے کی کوشش کیجئے اور حوصلے کے ساتھ قربانی کرنے کی کوشش کیجئے اور جذبے کے ساتھ قربانی کرنے کی کوشش کیجئے. قربانی کے کرنے میں اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو ذمہ داران کو اطلاع کریے. ذمہ داران پرشاسن کو اطلاع کریں گے. ہم پرشاسن سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا تعاون جانور کے لانے میں ہونا چاہیے اور گوشت کے لے جانے میں ہونا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ہم مسلمانوں سے ایک درخواست یہ کریں گے کہ اگر آپ گوشت لے جا رہے ہو تو گوشت کے لے جانے کے اندر آپ اس چیز کا خیال کرو کہ اس کو ڈھک کر کے لے جاؤ اور اس طریقے سے لے جاؤ کہ خون کے قطرات روڈ پر نہ گریں اور اس طریقے سے اس گوشت کو لے کر کے جاؤ کہ برادران وطن کی نظریں اس پر نہ پڑیں. بالکل ڈھک کر کے اس کو لے جانے کی کوشش کریں. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو آپ ذمہ داران کا نمبر لیجئے, ذمہ داران سے بات کیجئے اور وہ پرشاسن سے بات کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرشاسن ہمارا پورا تعاون ہمیشہ کرتا تھا اور آج بھی کرے گا اور انشاءاللہ ہمیشہ کرتا رہے گا. اس لیے ہم اور آپ کسی بھی طریقے سے دبنے کی کوشش نہ کریں. اپنے فریضے کو انجام دینے کی کوشش کریں, اپنے فریضے کو پورا کرنے کی کوشش کریں. حوصلے کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ اس قربانی کو ہم اور آپ پیش کریں جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے قربان کیا تھا. اس قربانی کو ہم اور آپ کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ اس ملک کے اندر ہم اور آپ اگر بستے ہیں تو ہمارے اور آپ کے آنے کا ایک مقصد ہے. ہمارے برادران وطن کی قربانیاں یہاں موجود ہے. ہمارے برادران وطن نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا. اس ملک کے اندر کوئی کرایہ دار نہیں ہے. اس ملک کے اندر ہم اور آپ حصے دار ہیں. اس لیے اس ملک کے اندر اگر ہم بستے ہیں تو ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے, ہم قانون اور کسی بھی طریقے کا قانون کا النگھن نہیں کرتے, لیکن اپنے حق کو ادا کرنے کے لیے, اپنے فریضے کو ادا کرنے کے لیے ہم اور آپ آگے بڑھیں گے اور ہر طریقے کا ہم تعاون پرشاسن سے چاہیں گے. آپ دیکھیں اور غور کریں کہ ہم کو اور آپ کو آپشن مل رہا تھا کہ ہم دوسرے ملک میں چلے جاتے, لیکن ہمارے برادران وطن نے ایک جملہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ اے لوگوں, تمہارے آبا و اجداد کی قبریں یہاں موجود ہیں. اے لوگوں, تمہارے مدارس یہاں موجود ہیں. اے لوگوں, تمہارے مکاتب یہاں موجود ہیں. تم اس ملک کے باشندے ہو, اس ملک کے اندر رہو اور اسی ملک کے اندر اپنی قبر بناؤ. ہم اپنے آبا و اجداد کی اس قربانیوں کو یاد کرتے ہیں کہ شاہی جامع مسجد کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا ہوا تھا اور 100 علماء کو ایک دن میں پھانسی دی جاتی تھی. 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ان کو دریائے راوی کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور اس طریقے سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. لیکن ہمارے اکابرین اس وقت اس ملک کی آزادی کے لیے اس طریقے سے کوشاں تھے کہ اپنی جان قربان کرنا پسند کرتے تھے, لیکن کسی کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتے تھے. اس ملک کے اندر ہمارا اور آپ کا اور ہمارے اکابرین کا خون ہے, اس لیے ہم اس ملک کے اندر رہیں گے اور اپنے فریضے کو انجام دیں گے اور اپنے فریضے کو انجام دینے میں ہم کسی بھی طریقے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس لیے ہم اور آپ ایک چیز کا خاص خیال کریں کہ کسی بھی طریقے سے ممنوع جانور کی قربانی نہ کریں. جن جانوروں کی ہم کو اور آپ کو اجازت ملتی ہے انہی جانوروں کی قربانی کی جائے اور انہی جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے, انہی جانوروں کو اللہ کے راستے میں پیش کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ ہم برادران وطن کو تکلیف دے کر کے, ہندو بھائیوں کو تکلیف دے کر کے اپنی عبادت کریں. یہ چیز غلط ہے. آپ عبادت کریے اور عبادت کے فریضے کو انجام دیجئے, لیکن اپنے حد میں رہ کر کے دیجئے. جو طریقہ نبی نے بتلایا ہے اس طریقے کو اپنائیے, جو طریقہ صحابہ کی زندگی سے ثابت ہے اس طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, وقت زیادہ ہو رہا ہے, میں ایک بات آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ آج کے دن ہم اور آپ جو لوگ ابھی جن کا حال میں انتقال ہوا ہے وہ چند دن پہلے اس دنیا سے تشریف لے گئے اور چلے گئے. آج اگر وہ ہوتے تو اس عیدگاہ کے اندر تشریف لے آتے, لیکن ان کی عمر نے ساتھ نہیں دیا. اللہ رب العزت نے ان کو اتنا ہی وقت دیا تھا. ان کے لیے ہم اور آپ دعائے مغفرت سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم انصرنا على أعدائنا. اے اللہ ہم سب لوگوں کی خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری لغزشات کو معاف فرما. یا اللہ ہماری بھول چوک کو معاف فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی غیبی صورت پیدا فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ جن مرحومین کے لیے اعلان کیا گیا ہے اور جن کا اعلان نہیں ہو سکا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی بخشش فرما. اے اللہ ان کی قبر کو منور فرما. اے اللہ ان کے قبر کے منازل کو آسان فرما. اے اللہ ان کو آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہم سب لوگوں کی جائز مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ ہم سب لوگوں کی جائز مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے وہ نوجوان جو بلا قصور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اے اللہ ان کے رہائی کی غیبی صورت پیدا فرما. اے اللہ ان ظالمین کو نیست و نابود فرما. اے اللہ ظالمین کو ختم فرما. اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما. اے اللہ امت مسلمہ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ امت مسلمہ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ امت مسلمہ کی کو عزت عطا فرما. اے اللہ اس ملک میں امن پیدا فرما. اے اللہ اس ملک میں سکون پیدا فرما. اے اللہ اس ملک میں چین پیدا فرما. اے اللہ آپس میں اتحاد اتفاق مودت محبت پیدا فرما. اے اللہ ہندو مسلم کی ایکتا کو برقرار رکھیے. اے اللہ ہندو مسلم کو اس ملک میں امن کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ساری قوموں کو امن کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ آپسی اختلاف فتنہ فساد سے ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ انتشار سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ اختلاف کرنے والوں کو ختم فرمائیے. اے اللہ اختلاف کرنے والوں کو نیست و نابود فرمائیے. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن کی جو دعائیں مانگی ہیں ہم سب لوگوں کو اس میں حصہ نصیب فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.